آج عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے اہم دن تھا اور آج عدالتوں کا ہم نے وہ حال دیکھا جو حال شاید قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی نہیں تھا، اور یہ بڑی نظریں تھیں. خاص طور پہ میں بھی دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جسٹس جائیہ افریدی صاحب کے آنے کے بعد عدالتوں کو کیا حکومت اور حکومتی ادارے اسی طرح سے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جس طرح سے قاضی کے دور میں رکھا ہوا تھا، یا کچھ بدلاؤ آتا ہے. کیا حکومت اور حکومتی ادارے عدالتوں کو اب سنجیدہ لیتے ہیں یا اسی طرح سے عدالتوں کو ٹکے ٹوکری سمجھتے ہیں جس طرح سے قاضی کے دور میں سمجھتے تھے؟ کیا حکومت جو ہے اس کو کوئی عدالتوں کا خوف ہے، یا وہ عدالتوں میں اسی طرح کا گھر کی بات سمجھیں گے جس طرح سے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں سمجھتے تھے؟ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے دور سے بھی مشکل صورتحال ہے. اب آپ خود اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر پہلے قاضی کے دور میں جوتے کی نوک پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے عدالتوں کو، تو اب انہوں نے جوتے کے نیچے دے دیا ہے، یا اگر جوتے کے نیچے پہلے تھے تو آپ جوتے کے اوپر نوک پہ رکھ لیا ہے. جو بھی آپ اس کو سخت سمجھنا چاہیں وہ سخت سمجھ لیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حکومت جس طرح سے عدلیہ کو فتح کرنا چاہتی تھی انہوں نے فتح کر لیا ہے. جس طرح سے وہ حکومت جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس لگا کے عدالتوں کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتی تھی، تو وہ ایسا ہی حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. یہ آج ہمیں نظر آیا عمران خان صاحب کے کیسز میں. مثلا آج عمران خان صاحب کے کیسز میں اڈیالہ میں جا کر جج شاہ رخ ارجمن نے، جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنانا تھا. اب یہ وہ کیس ہے جس میں مطلب پہلے ہی ایک طرح سے پراسیکیوٹ کر چکے ہیں اور یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اور اس میں بریت کی درخواست تھی اور آج انہوں نے فیصلہ سنانا تھا. لیکن جج صاحب آج اڈیالہ گئے ہی نہیں ہیں، جج صاحب نے چھٹی کر لی ہے، اور اب یہ بریت کی درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ 14 نومبر تک چلا گیا ہے. یعنی جج صاحب جو ہیں وہ ہم نے دیکھا نا کہ پتہ چلا کہ جائیہ افریدی صاحب نے کہہ دیا اب آپ نے کوئی دباؤ نہیں لینا، میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ ہو آپ اپنے چیف جسٹس کو بتائیں، مجھے بتائیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سب ہوائی فائرنگ ثابت ہوئی ہے اور کوئی اس کا اثر ہم عدالتوں کے اوپر نہیں دیکھ رہے. اور جج نے مزے سے آج چھٹی کر لی، شاہ رخ ارجمن نے، اس نے کہا جی نہیں دیتا فیصلہ، نہیں سناتا فیصلہ، جو کرنا ہے کر لو. تو یہ ہے جسٹس جائیہ افریدی کا دور، یہ ہے صورتحال. اور حکومت کے جو اندازے تھے جائیہ افریدی صاحب کے بارے میں وہ درست تھے، ان کی سلیکشن جائیہ افریدی صاحب کی درست ثابت ہوئی ہے، اور حکومت نے بالکل عدالتوں کو جو ہے وہ مطلب کوئی مثال بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو مثال دوں نا کہ مطلب عدالتوں کو اس طرح سے انہوں نے بے وقت کر دیا. کوئی اور ایسا ادارہ ہے ہی نہیں جو اتنا بے وقت ہو جتنا بے وقت اس وقت پاکستان کی عدلیہ ہے. ہاں آپ باقی محکموں کو کہہ سکتے ہیں، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو حکومت نے اتنا بے وقت کر دیا جیسے عدالتوں کو کر دیا ہے، یہ مثال تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ مثال آپ نہیں دے سکتے کہ فلانے ادارے کی طرح عدالتوں کو بے وقت کر دیا حکومت نے. یہ مثال آپ نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح سے آج عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت کے اوپر فیصلہ ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں، اور صبح وکیل صاحب نہیں آئے. ٹائم رکھا گیا، جو ایف آئی اے کے وکیل ہیں، حکومتی وکیل ہیں، وہ نہیں آئے. 10:30 بجے کا ٹائم رکھا گیا، 10:30 بجے وہ نہیں آئے. جج صاحب ان کا انتظار کرتے رہے اور پھر پتہ چلا کہ تقریباً کوئی 1 بجے کے قریب جا کے اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے 20 تاریخ ڈال دی ہے، 20 نومبر. اگر حکومتی وکیل نہیں آ رہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ایسی جرت کیسے ہوئی کہ وہ عدالت کے سامنے آ نہیں رہا، اور چلیں مان لیا کہ وہ سپریم کورٹ میں بزی ہے، جہاں بھی بزی ہے، نہیں آیا تو آپ کل کے لیے رکھ دیں، آپ کل 13 نومبر کے لیے رکھ دیں. لیکن لمبی تاریخ ڈل گئی ہے، 20 نومبر کی تاریخ ڈل گئی ہے. تو پراسیکیوٹر جو ہیں ایف آئی اے کے، انہیں پتہ ہے کہ یہ عدالتیں کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتی، اس لیے انہوں نے عدالت کے اندر آنا بھی مناسب نہیں سمجھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کل عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی اڈیالہ میں، اور اس میں فیصل چودھری صاحب نے کہا جی پہلے آپ جو ہے وہ بریت کی درخواست کے اوپر فیصلہ سنائیں. کیونکہ اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ کیونکہ اڈیالہ میں چل رہا ہے، اور اس میں اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو 79 کوشچنز 79 سوالوں کے سوالات دیے گئے ہیں، اس کے جوابات عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے ریکارڈ کروانے ہیں. تو اس سے پہلے ایک بریت کی درخواست دی تھی عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر بریت کا فیصلہ کریں کیونکہ اس کیس میں کچھ ہے نہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو بری کریں. تو ہوتا کیا ہے کہ بریت کی درخواست پہ جج صاحب جو ہے اس کو بریت کی درخواستوں کو مسترد کر دیتے ہیں. اس فیصلے کو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، سپریم کورٹ میں نہیں، ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تو ہائی کورٹ میں جو جسٹس میاں عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جو جج صاحب نے بریت کی درخواستوں کو مسترد کیا ہے
اس میں انہوں نے ریزننگ نہیں دی, انہوں نے میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا کہ وہ کیوں یہ درخواست ضمانت مسترد کر رہے ہیں. تو ہم دوبارہ یہ معاملہ بھیجتے ہیں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کو کہ وہ میرٹس کے اوپر اس کا فیصلہ لکھیں اور بتائیں کہ کیوں نہیں انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا, مطلب کیوں نہیں انہوں نے میرٹس پہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے لکھا کیوں نہیں ہے کہ کس کن وجوہات کی بنا پہ وہ یہ درخواست بریت مسترد کر رہے ہیں. تو 4-5 دن ہو گئے ہیں اس چیز کو بھی, آج تک کے دن تک ابھی تک تحریری فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ جاری نہیں کر سکی, اور ہائی کورٹ تحریری فیصلہ جاری نہیں کر سکی, اور جس وجہ سے تحریری فیصلہ جاری نہ ہونے کی وجہ سے کل ان کو جب فیصل چودھری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی وہ عدالت نے کہا, اسلام آبادی کورٹ نے کہ آپ پہلے بریت کی درخواست پر فیصلہ کریں. تو جج صاحب نے کہا جناب وہ میرے پاس تو ریٹن آرڈر ہی نہیں آیا, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ریٹن آرڈر اگر عامر فاروق صاحب اور میاں گل احسن اور رضا صاحب نے جاری کیا ہوتا تو ان کو ملا ہوتا. تو اب آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک طرف آرڈر نہیں آ رہا جو عامر فاروق صاحب اور میاں گل صاحب کی نے فیصلہ کیا کہ پہلے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب اس پہ فیصلہ کریں, ادھر جو توشخانہ 2 کے سننے والے جج صاحب ہیں جو شاہ رخ ارجمان صاحب وہ چھٹی کر لیتے ہیں, ادھر میاں گل حسن اور رضا صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی ضمانت تھی, اس کے اوپر وکیل جو ہے وہ سرکاری پیش ہی نہیں ہوتا. تو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ عمران خان کے کیسز میں وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, وہ بہت کلیئر ہیں, ان کو پورا یقین ہے, ان کو پورا اعتماد ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی طرح کا, اور یہ عدالتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور عمران خان کو ہم باہر نہیں آنے دیں گے, عمران خان کے کیسوں کے اوپر ہم فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے. یہ اس وقت ساری صورتحال ہے. اب سلمان صفدر صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے عمران خان کی بریت کی درخواست, کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. بہرحال اب اس کے اوپر پرسوں فیصلہ ہونا ہے, اور جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے جو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کو کہا کہ 79 کوشچنز ہیں, 3500 صفحات ہیں, 3500 دستاویزات ہیں, ان 3500 ڈاکومنٹس کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے, تو ہمیں ٹائم دیں. تو جج صاحب نے کہا جی کوئی ٹائم نہیں ہے, آپ کو ٹائم دے رہا ہوں میں 13 نومبر تک, یعنی کل کے لیے. اب آپ دیکھیں کوئی ٹائم نہیں دے رہے. جب عمران خان صاحب کی درخواست بریت پہ فیصلہ کرنا ہو, ضمانتوں پہ فیصلہ کرنا ہو, تو کہیں ماں لگا دیتے ہیں. جب عمران خان ٹائم مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے تقریباً مطلب 80 سے زیادہ سوالات یہ بن جائیں گے, اور بھی درمیان میں سوالات اور آ جاتے ہیں, تو ان سوالات کی تیاری کے لیے کوئی ٹائم جو ہے وہ جج صاحب نہیں دے رہے. اور انہوں نے 11 جو نومبر ہے اس سے آگے 13 نومبر کی تاریخ دیا کہ 13 نومبر کو آپ جو ہے وہ ہر صورت میں ان سوالات کے جوابات دیں. تو کوئی وہ لمبی تاریخ نہیں دے رہے. اور دوسری طرف جہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ سنانے ہو تو وہاں کبھی جج بیمار ہو جاتا ہے, کبھی جج چھٹی کر لیتا ہے, کبھی وکیل نہیں جاتے, تو اس لیے عمران خان صاحب کے کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے. اب عمران خان صاحب اس وقت جو جیل کے اندر ہیں وہ 2 کیسز میں ہیں. ایک توشخانہ 2 میں جس کی ضمانت کا فیصلہ آج ہو جانا چاہیے تھا, آج کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ فیصلہ نہ ہوتا, بس وکیل نہیں آیا تو لمبی تاریخ پڑ گئی 20 نومبر تک. دوسرا عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں 9 مئی کے کیسز میں. 9 مئی کے 12 کیسوں میں عمران خان جیل میں تھے, اور 9 میں سے 12 میں سے 4 کے اوپر ان کی ضمانت ہو گئی ہے, 8 رہ گئی ہیں, اور 8 کی جو تاریخ ڈالی گئی ہے وہ منظر علی گل صاحب نے وہ ڈالی ہے 30 نومبر. تو اگر آج عمران خان کی توشخانہ 2 میں ضمانت ہو بھی جاتی تو 30 نومبر تک تو انہوں نے ویسے ہی باہر نہیں آ سکنا تھا. ہاں سلمان صفدر صاحب لاہور جاتے اور کوشش کرتے جلدی وہ کیس لگ جائے اور جلدی لگ جائے اور فیصلہ ہو جائے, تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر ادھر دیکھیں آپ, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ توشخانہ 2 کے اوپر آج ضمانت کا فیصلہ نہ ہو. کیوں؟ اگر آج ضمانت کا فیصلہ ہو جاتا تو پھر تو صرف 9 مئی میں عمران خان اندر تھے, پھر یہ والا چیپٹر تو کلوز ہو جاتا. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ توشخانہ 2 کیس کی ضمانت کو اس وقت تک لٹکایا جائے جب تک القادر کیس میں عمران خان کو کنوکٹ نہ کر دیا جائے, عمران خان کو سزا نہ سنا دی جائے. تو اس لیے عمران خان کو پہلے القادر میں سزا سنائی جائے گی, پھر ان کو ادھر سے ضمانت پر رہا کیا جائے گا. تو جب ادھر سے سزا ہو جائے گی تو پھر ضمانت پہ رہا ہو بھی جائیں تو کوئی آپ سمجھیں گے عمران خان باہر تو نہیں آ سکیں گے. تو یہ اس وقت سرکار کی صورتحال ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کا تو سب کو پتا تھا, حکومت اور حکومتی اداروں کا تو سب کو پتا تھا. اصل تو سوال یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے گھٹیا انسان کے جانے کے بعد, جسٹس جائیہ افریدی کے آنے کے بعد نچلی عدالتوں اور ججز کے اوپر کیا اثر ہوگا. کوئی اثر نہیں ہوا, کوئی خوف نہیں ہے. عدلیہ اسی طرح سے ٹکے ٹوکری ہے, مزید ٹکے ٹوکری ہے, مزید بے وقت ہے. اور اب تو
نون لیگ کو کانفیڈنس ہے، وہ بڑے پر اعتماد ہیں، 3 سال کے لیے ہم اپنا چیف جسٹس لے آئے ہیں، یحییٰ افریدی ہمارا چیف جسٹس ہے، بھائی ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے یحییٰ افریدی صاحب کو، حکومت کے ووٹوں سے یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، حالانکہ ان کی ٹرم بھی نہیں تھی، بننا منصور علی شاہ صاحب نے تھا، ان کے بعد منیب اختر صاحب نے بننا تھا، اس کے بعد یحییٰ افریدی صاحب نے بننا تھا، لیکن یحییٰ افریدی صاحب بن گئے ہیں، تو حکومت کا کانفیڈنس ٹھیک ہے کہ ہم اپنا بندہ لے آئے ہیں۔ تو اب یحییٰ افریدی صاحب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں 26 اکتوبر کے بعد سے انہوں نے جو جب سے چارج سنبھالا ہے، نہ کوئی وہ عام کیس لگا رہے ہیں، نہ کوئی چیز ہے، عدلیہ مزید ٹکے ٹوکری اور بے وقت ہو گئی ہے، اور نہ ایف آئی اے کے وکیل جو ہے وہ عدالتوں کو سیریس لے رہے ہیں، نہ عدالتوں سے ریٹرن آرڈر آ رہے ہیں، نہ جج نے جا کے فیصلہ سنایا، اس نے چھٹی کر لی ہے۔ تو یہ اوور آل ایک عدالتوں کی صورتحال ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اب لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ بہت مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، آپ بتائیں کیا بات کریں اس کے علاوہ، کیا میں کہوں؟ میں یہ کہوں کہ جی یحییٰ افریدی صاحب نے کوئی بہت کمال کر دیا، بھائی پہلے ہفتے میں جب انہوں نے کچھ چیزیں کی تو ہم نے تعریف کی ان کی، بتایا کہ یار یہ بڑا حیران کن ہے اور اتنی تیزی سے انہوں نے چیزیں کی ہیں کہ میں تو خود اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا رہا کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب جیسی شخصیت کے جج یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ انہوں نے، ہم نے تعریف کی۔ لیکن اب جب نظر آ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا اس حکومت کے ہاتھوں کے آگے، اور پھر یحییٰ افریدی صاحب کا کوئی خوف نظر نہیں آ رہا نیچے حکومت کو اور حکومتی اداروں کو اور ججوں کو کوئی، یعنی یحییٰ صاحب نے کہا ہے کہ ڈٹ جاؤ، انہوں نے کہا جی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، دیکھ لیا آپ نے، ڈٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جج نے چھٹی کر لی، اس نے کہا جی یحییٰ افریدی صاحب کو کہ یہ میں ڈٹا ہوا ہوں، یہ لے میں نے کر لی چھٹی، نہیں سنا رہا فیصلہ۔ تو یہ بیسیکلی ایک حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ نیچے کے ججز کے ذریعے ایک پیغام دے یحییٰ افریدی صاحب کو کہ، اور حکومت دکھائے کہ نہیں ہم ہی ہیں، ہمارا ہی قبضہ ہے، ہمارا ہی کنٹرول ہے، اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یحییٰ افریدی صاحب آ گئے ہیں تو آپ چیزیں بدلیں گی، بالکل نہیں بدلیں گی، بلکہ پہلے سے زیادہ خراب ہوں گی، اور بالکل نظر آ رہا ہے پہلے سے زیادہ خراب ہوتی ہوئی۔ تو یہ جناب حالات ہیں۔ اب کل عمران خان صاحب جو ہیں ان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو جو ہے وہ سوالات کے جواب کے لیے ٹائم دیا گیا ہے، اور اگر کل تک ریٹرن آرڈر آ جاتا ہے تو پھر پہلے بریت کی درخواست پر فیصلہ ہوگا، پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جواب ریکارڈ کروائیں گے، تو یہ اس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ توشہ خانہ میں 14 کو انہوں نے سنانا ہے فیصلہ کہ بری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور 20 نومبر کو عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پر فیصلہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اس دن بھی اگر وکیل نے شفقت کی اور مہربانی کی اور عدالت کو اس قابل سمجھا کہ ان کو ٹائم مل گیا ہے کہ آ کے اور عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں، نہیں تو پھر ہو سکتا ہے 20 کو لمبی تاریخ ایک اور ڈل جائے، اور 20 کو پھر 28 نومبر تک چلا جائے یا 29 نومبر تک معاملہ چلا جائے۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔